اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ حضرات محترم، اس بات پہ مجھے اور آپ کو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ مالک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس رحمتوں والے مہینے میں ہمیں داخل کیا۔ یہ وہ رحمتوں اور وسعتوں والا مہینہ ہے جس کی پہچان پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کروائی۔ آپ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سنو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پہ ایک عظیم مہینے نے سایہ کر دیا۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں، سایہ ایک مہربان چیز ہے جو انسان کے لیے گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، سایہ اس کے لیے ایک رحمت بن کے آتا ہے۔ اگر دھوپ ہو تو وہ سائے میں آ کے راحت محسوس کرتا ہے، اگر سردی کی ٹھٹھرتے ہوئے سائے میں آ جائے تو اسے راحت ملتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے جو کل سے دن شروع ہوا ہے، یہ ایک راحتوں کا ہے، ایک خوشیوں کا ہے، ایک کامیابی کا زینہ مل گیا کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا کے ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لوگوں کو باور کرواتے ہوئے کہا، شہر مبارک، لوگوں یہ ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ کتنا بابرکت ہے؟ فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی آخری کلام قرآن پاک کو نازل کیا۔ اور اس رمضان کی سب سے اہم، ویسے تو یہ نیکیوں کا فصل بہار ہے، جس طرح ہمارے ہاں فروری کے اندر موسم بہار شروع ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر ایک خوبصورت موسم کے اندر ایک خوبصورتی چھا جاتی ہے، اسی طرح ایک مومن کے دل میں جب رمضان آتا ہے تو اس کا دل بہار کی طرح، پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے کہ اللہ مالک نے مجھے ایک موقع فراہم کر دیا۔ یہ وہ دن اور راتیں ہیں جس میں ہر دن اور رات کو عتق من النار، کتنے ہی خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اللہ مالک ان میں ہمارا نام بھی لکھ دے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہماری ایک بنیاد ہے جس پہ ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ بنیاد قائم کریں گے تو ہم اس دین کے اوپر قائم رہ سکیں گے، اگر وہ بنیاد نہ بنا سکے تو یہ دین قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، لوگوں اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ اسلام صرف کلمہ طیبہ پڑھنے کا نام نہیں ہے،
بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں مکمل کریں گے تو دین بنے گا، یہ اسلام بنے گا۔ مجھے مسلمان کہلانے کا حق اس وقت ملتا ہے جب یہ 5 چیزیں پوری کروں گا۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ پہلی بات ہے کہ میں شہادت دوں کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّہ، کائنات کے اندر رہبر اگر ہے، رسول اگر ہیں، ہمارے قدوہ ہیں، ہمارے قائد ہیں، تو وہ صرف ایک ذات ہے، ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ مالک نے انہیں ہمارا قائد بنایا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی قائد نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے آپ کو کہلاتے رہیں، لیکن ہمارے لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے سب سے بنیادی بات یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی بات۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، مسلمان کے لیے دوسری بات فرض یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چھٹکارا نہیں، وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ اور نمبر 3، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اگر اللہ نے مال دیا ہے، یہ ہر آدمی پابند نہیں، جسے اللہ نے مال دیا اس کا مال نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ وَالْحَجَّ، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج فرض ہے۔ اور 5ویں بات، وَصَوْمِ رمضان، رمضان آ جائے تو روزے رکھنے ہیں۔ آج کی مجلس میں روزے کے متعلق ہی گزارشات کرنی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ یہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں کہ خصوصاً مسلمان اپنے دین کے معاملے میں بہت سے فتنوں میں مبتلا ہے۔ ہمیں دینی شعار کے متعلق ہمارے ذہنوں سے اس کی تعظیم کو نکال دیا گیا۔ ایک مسلمان نوجوان، ایک مسلمان بیٹی، ایک مسلمان انسان آج یہ کہتا ہے اور اسے کہتے ہوئے ذرہ برابر احساس نہیں ہو رہا کہ وہ اپنے زبان سے کیا نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، میں روزہ نہیں رکھوں گا تو کیا ہو جائے گا، میں اگر حج نہیں کرتا تو کیا ہے، میں اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا بگڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اتنا کچھ بگڑے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ 14واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 1، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت سے لوگ حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنی ذات کو کوسیں گے، کاش میں فرما بردار بن جاتا، میں مسلمان بن جاتا۔ تو میں پہلے عرض کر چکا کہ مسلمانی ان 5 چیزوں کو کرنے سے ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، اس میں کسی چیز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں ہم چھوڑ سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اللہ رب العزت جو حکم فرما رہے ہیں، مجھے بھی آپ کو بھی، دنیا کے ہر اس انسان کو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پہ صیام، روزوں کو فرض کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پہ فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلے جتنی امتیں ہیں سب پہ یہ فرض تھے۔ کوئی بھی شخص اللہ کا فرما بردار نہیں کہلا سکتا جب تک اس کی زندگی میں نماز اور روزہ نہیں ہوگا، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا امتی ہے، وہ سیدنا نوح علیہ السلام کا امتی ہے، وہ سیدنا ابراہیم کا امتی تھا، وہ سیدنا خلیل اللہ ذبیح اللہ اسماعیل، سیدنا اسحاق کا امتی ہے، سیدنا یعقوب کا امتی ہے، یا موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، جس نبی کا امتی تھا
اگر اس نے اپنے نبی کی شریعت کے اندر یہ دو کام نہیں کیے تو اسے اللہ کا فرما بردار کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح یہی قاعدہ قانون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پہ بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے بھی یہ لازم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے جو تمہیں جنت تک لے جائے۔ جو انسان کے اندر تقویٰ ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور تقویٰ کس سے ملے گا؟ وہ روزے کے ساتھ ملے گا۔ ہم جس چیز کو روزہ کہتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اسے صوم کہتے ہیں۔ صوم جو ہے یہ اس کا معنی ہے رک جانا۔ الشمس صائم عربی کا ایک مقولہ ہے، سورج رک گیا۔ سورج جب چلتا ہے صبح مشرق سے، جب یہ نصف النہار پہ آتا ہے تو چند گھڑیوں کے لیے رک جاتا ہے، جسے زوال کا وقت کہتے ہیں۔ تو اس رک جانے کو کہتے ہیں الشمس صائم، سورج رک گیا۔ اور اسی طرح الفرس صائم، گھوڑا بھاگتا ہے، اچانک وہ بدک جائے یا وہ ڈر جائے تو وہ چارے قدم جو ہے اپنے جما دیتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اسے بھی کہتے ہیں الفرس صائم، جو گھوڑا رک گیا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں سحری سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے سے، بری خواہشات سے، اور حتیٰ کہ جو خواہشات اس کے لیے جائز ہیں ان سے بھی روک دینے کا نام الصوم، روزہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ یاد رکھیں، ہماری اور پہلی امتوں کے روزے کا فرق یہ ہے کہ جو پہلے لوگ تھے ان کے لیے روزہ 8 پہر کا ہوتا تھا۔ روزہ رکھا جاتا یعنی رات کو کھانا کھا لیا، وہیں سے ان کے روزے کی آغاز ہو گیا۔ دوسرے دن مغرب کے وقت ان کے روزہ وہ افطار ہوتا، جو کھانا تھا سونے سے پہلے پہلے کھا لیتے، اس کے بعد نیا روزہ اس کا آغاز ہو جاتا۔ مسلمانوں کے اوپر بھی آغاز میں اسی طرح تھا، لیکن اللہ نے احسان فرمایا۔ ایک شخص جو ایک مزدور آدمی تھا، اس نے رات کو کھانا کھائے بغیر تھکا ہوا تھا، سو گیا، پھر اس کا روزہ اگلا کنٹینیو ہو گیا۔ دوسرے دن وہ بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی بات بتائی گئی۔ اسی طرح بعض صحابہ سے کچھ اور معاملے ایسے ہوئے، لیکن کسی نے گلہ نہیں کیا۔ اللہ کو امت محمد الرسول اللہ پہ رحم آ گیا۔ اللہ نے ہمارے لیے روزہ افطار کرنے سے لے کر سحری کے وقت تک اللہ نے اجازت مرحمت فرما دی کہ انسان سحری کو شروع کر کے یعنی صبح کی اذان سے پہلے اپنے روزے کا آغاز کرے کچھ کھا پی کے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور برکتن، اللہ نے سحری کے اندر برکت ڈال دی۔ اور ساتھ یہ فرمایا کوئی 8 پہر کا روزہ نہ رکھے، کہا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب یہ سحری آخری ٹائم پہ کرے گی، یعنی اذان کے قریب جا کے، یعنی اذان سے پہلے پہلے سحری کرے گی۔ بہت پہلے سحری کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہماری زندگی کا کوئی بھی نیک عمل ہے، اس کی بنیاد جو ہے نیت پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جب انسان کی نیت اچھی ہوگی اس عمل کا اجر ملے گا، اگر اس کی نیت میں خیر نہیں تو اس کا کوئی اجر نہیں۔ اس کی مثال آپ نے دی کہ مکے کے اندر ایک نوجوان کی منگنی ایک خاندان میں ہوئی، وہ خاندان کے لڑکی کے خاندان کے لوگ مسلمان ہو گئے، وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔
اس نوجوان نے اپنے دل میں سوچا کہ شادی میں نے اسی لڑکی سے کرنی ہے چاہے مجھے بھی ہجرت کرنی پڑے۔ اب اکثر لوگ ہجرت کر رہے تھے اللہ کے لیے، کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ اس شخص نے ہجرت کی اس لڑکی سے شادی کے لیے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو نبی کریم بڑے دانا انسان تھے، کائنات میں آپ سے دانا انسان کوئی نہیں پیدا ہو سکتا۔ آپ جب لوگوں سے بات بھی کرتے جس کے متعلق کی جاتی اسے بھی سمجھ آ جاتی، لیکن احساس نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے۔ اس مجلس میں، نبی کریم کی مجلس میں وہ نوجوان بھی تھا، آپ نے یہی مسئلہ بتایا، کہا انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے۔ جس شخص نے کسی لڑکی کی شادی کے لیے ہجرت کی اسے لڑکی ملے گی، اللہ سے اجر نہیں ملے گا۔ جس نے اللہ کے لیے یہ سب کچھ کیا اسے اللہ سے سب کچھ ملے گا۔ اب اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو میرا مسئلہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جب ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں یا کوئی اور نیک عمل کریں، حسن نیت، اچھی نیت ہونی ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیت کیا ہے؟ ہمارے ہاں نیت کے کچھ الفاظ گڑے گئے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا۔ نیت کیا ہے؟ النیت عزم القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ انسان کے دل کے اندر جو سوچ ہوگی، نبی کریم نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، مجھے اس سے بھی بڑے فتنے کا ڈر ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک خفی۔ پوچھا اللہ کے نبی شرک خفی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں کوئی بات نہیں، اچانک اسے احساس ہوتا ہے کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دیتا ہے کہ یہ سمجھے کہ بڑا نیک آدمی ہے۔ اب نماز کے اندر اس کے ذہن کی سوچ بدلی تو اس کی نماز برباد ہو گئی۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال لے کے پیش ہوں گے، تو اللہ کہیں گے وہ لوگ کھڑے ہیں، ان کے لیے تم نے کیا، ان سے جا کے بدلہ لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے بدنیتی، کہ انسان دکھلاوے کے لیے کرے، ریاکاری کے لیے کرے۔ انسان اگر نیک عمل کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ روزے کے لیے نیت کیا ہے؟ کہ اپنے دل میں عزم کرے روزہ رکھنے سے پہلے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ اس کے لیے کوئی لفظ مشروع نہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدًا نَوِيتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کلمات رسول اللہ کے نہیں ہیں، میں اللہ کی پاک کلام کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں، دنیا کا کوئی انسان کسی حدیث کی کتاب میں یہ لفظ نہیں نکال سکتا۔ تو یہ چونکہ معروف ہے، ہر آدمی کرتا ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا۔ جب آپ نے سوچ لیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر انشاءاللہ یہی آپ کی نیت ہے، اس کے لیے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ روزہ سحری کے وقت شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح روزہ چلتے چلتے سارا دن انسان گزارے، اور اس میں انسان اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنا ہاتھ اسے کنٹرول میں رکھے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑائی بھی کرتا ہے، پھر بھی تم نے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، بلکہ اسے کہنا ہے انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا، میں تمہیں گالی نہیں دوں گا، میں تمہاری بدخوئی نہیں کروں گا، بلکہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھا۔ اور میرے بھائیوں، 3 کام روزہ رکھ کے بڑے ضروری ہیں کہ ایک انسان اگر حلال چیزوں سے اجتناب کرتا ہے تو گناہوں سے بھی اجتناب کرے۔ دیکھیں آج کل گناہ ہماری پاکٹ میں پڑا ہوا ہے، ہم فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ بہت سی چیزیں دیکھتے، پڑھتے، ان کا جواب دیتے ہیں۔ آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، رمضان کے لیے، اللہ کے لیے ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث تھے،
منبر رسول پہ خطبہ دیتے تھے، یعنی مسجد نبوی کے اندر 40 سال انہوں نے خطبہ دیا، مصلی رسول پہ امامت کروائی، حدیث کا درس دیتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا سارے دوسرے زندگی کے کام ترک کر دیتے، بس قرآن کو لے کے بیٹھ جاتے کہ میں اپنی زندگی میں، چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اس لیے سارے کام چھوڑ دو، حتیٰ کہ حدیث کو پڑھنا پڑھانا مطالعہ سب کچھ چھوڑ دیتے، صرف قرآن کی تلاوت کرتے۔ کہ جب انسان نیکی پہ لگتا ہے نا، ایک فطرتی بات ہے، اللہ رب العزت اس کے فرشتے، اس کا محافظ جو ہے اس کے ساتھ، ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ بنایا ہوا ہے۔ جب یہ نیکی کرتا ہے تو وہ طاقتور ہو جاتا ہے، وہ نیکی میں اس کی مدد کرتا ہے، برائی سے اسے روکتا ہے۔ جب یہی انسان برائی کرتا ہے تو پھر یاد رکھیں وہ کمزور پڑ جاتا ہے، انسان نیکی کی طرف رغبت نہیں کر پاتا اور یہ برائی سے بھی نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے دوسرا انسان کے اندر خواہشات نفس، اس کے بعض جائز ذرائع بھی ہیں، اللہ نے ان ذرائع سے بھی، انسان میاں بیوی کا تعلق ہے، کہا نہیں قائم کرنا، جب تک روزے میں ہیں اس کے ساتھ ایسی بات بھی نہیں کرنی، بلکہ اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری طہارت، انسان اپنے لباس کو صاف رکھتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، نہاتا ہے، اپنے جسم کو صاف رکھتا ہے۔ ایک ہوتی ہے باطنی طہارت، وہ روزے کے ساتھ آتی ہے کہ انسان کا من صاف ہوتا ہے، اس کا دل دھلتا ہے، اس کے من کے اندر خواہشات وہ دب جاتی ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں تشریف لائے تو نوجوانوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے پاس آئے۔ نبی کریم کی عادت مبارک تھی، جیسے بھی کوئی ہوتا اسی طرح کی بات کرتے۔ آپ نے بڑے پیار سے انہیں کہا، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اگر برائی سے روکنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، یہ تمہاری آنکھوں میں حیا اور شرم پیدا کر دے گی۔ تو اگر ابھی وہ وقت نہیں یا استطاعت نہیں یا ابھی اس میں کچھ وقت ہے تو پھر تم روزہ رکھ لیا کرو، روزہ تمہارے اندر حیا پیدا کر دے گا۔ تو روزے کی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر شرم و حیا پیدا کرتا ہے، اسے اس کی برائی کا جو چاہت ہوتی ہے اسے یہ ڈسکرج کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اگر خوف خدا پیدا ہو گئے، نبی کریم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے عطا کر دینا، تاکہ جب میں کوئی گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ میرے بھائی، اگر آج ہم غلط کام سے رکتے ہیں، غلط بات سے رکتے ہیں تو صرف تقوی کی وجہ سے۔ تو یہ تقوی کس سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھر، کوئی بھی لمحہ، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمیں گمراہ کرے، اللہ کے رستے سے روک دے۔ اس نے اللہ کے سامنے بڑی بے شرمی کے ساتھ اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ رب العزت انسان کو شیطان سے بچا دیتا ہے۔ یہ واحد مہینہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے، نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین، جب رمضان کا پہلی رات طلوع ہوتی ہے، رمضان کا چاند دکھتا ہے، رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں صفدت الشیاطین، اور جتنے شیطان ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔
ومردۃ الجن، جنوں کو بھی پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جن اور شیطان یہ انسان کو نظر نہیں آتے۔ اگر ہمیں کوئی انسان دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے، وہ ہمیں بہکائے، ہمیں کچھ نہ کچھ احساس ہو سکتا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا، اس لیے اس کا وار سخت ہوتا ہے۔ یہ انسان کے دل کے اوپر وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان اس کے وسوسے پہ لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ نماز میں بھی نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہاری بہتری کے لیے، اس رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، تمہیں اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے میں شیطان کو بھی باندھ دیتا ہوں، جنات کو بھی قید کر دیتا ہوں، اور انسان کی تباہی بربادی یہ ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اللہ جہنم کے سارے دروازوں کو تالے لگا دیتے ہیں۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلا رہتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے اللہ سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے ہماری رغبت کے لیے کہ یہ تمہاری اصل میراث ہے، اس کے لیے کوشش کرو، اس کی طرف بھاگو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس نے جو جنت تمہارے لیے بنائی ہے اس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں چاہت پیدا کر دے۔ پھر فرمایا فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 8 دروازے ہیں جنت کے، ایک دروازہ اتنا ہے جتنا مکے سے لے کر حضرموت ہے، یعنی کئی ہزار کلومیٹر چوڑا، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ انسان اس جہنم سے بچ جائے، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے کہ انسان جنت کے رستے پہ آ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس رستے پہ چلا دے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، ہرکارا پھر رہا ہے دن رات، رمضان جب سے طلوع ہوا ہے، رمضان کا چاند جب سے آیا ہے، عید الفطر کے چاند تک وہ پوری دنیا کے اندر آوازیں دے رہا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، 2 باتوں کی۔ پہلی بات وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اپنے قدم کو آگے بڑھا لے۔ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، منتیں کر رہا ہے میری اور آپ کی، اعلان کر رہا ہے میرے رب کی طرف سے وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ۔ دوسرا اعلان کرتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اب تو شرم کر جا، میں نے شیطان کو بھی باندھ دیا، میں نے جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا، میں نے جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کا ارادے کرنے والے اب تو شرم کر جا۔ اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ مِنْ كُلِّ لَيْلَةٍ، لوگوں ہر رات اللہ بہت سے لوگوں کو ان کی حسن نیت، ان کا روزہ رکھنا، ان کا قرآن کی تلاوت کرنا، ان کا وقت پہ نماز پڑھنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا، نظر بازی سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا لینا، یہ اپنے آپ کو بری خواہشات سے محفوظ کر لینا، ان ساری باتوں کی وجہ سے وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ بہت سے لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جا تمہیں بھی آزاد کر دیا، جا تمہیں بھی آزاد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ، ایماناً، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، اس کی ہر بات کو مانتے ہوئے، اس کے ہر معصیت سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں
ایک معنی ہے احتساب کا، اپنا محاسبہ کرنا، انسان اپنی روکڑ میں لے، میں کیا کرتا رہا، اگر میری غلطیاں زیادہ ہیں تو معافی مانگے، اگر اچھائیاں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، احتساب کرے اپنا کہ میں کس رستے پہ چل رہا ہوں۔ اور ایک معنی واحتساباً کا یہ ہے کہ اللہ سے اجر کی امید رکھنا۔ کہا من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس بندے کے اس روزے کی وجہ سے اگر دونوں شرائطوں پہ اس کے روزہ پورا اترا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک ایک روزے کی اتنی قیمت ہے۔ ایک عرب عالم دین کا میں نے کلپ سنا، وہ ایسے بلبلا کے رو رہا تھا اور روتے ہوئے وہ یہ بات کر رہا تھا، لوگوں، ہمارے وہ لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے، قبروں کے اندر ہیں اور کس حالت میں ہیں، ان کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی اللہ ایک لمحہ وقت دے دے دنیا میں جا کے روزے کی، ایک روزہ رکھ لوں یا ایک سجدہ کر لوں، لیکن یہ وقت نہیں ملے گا۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان فوت ہو جاتا ہے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، پھر حسرت اور افسوس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہمیں اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، ہم کچھ کر لیں۔ من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے ایک روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ گھبرا کے ہمیں روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے صالح محدث تابعی تھے، ضعیف ہو گئے، چل نہیں سکتے تھے، دو بندے انہیں پکڑ کے مسجد تک لے جاتے۔ کسی نے کہا اب تو آپ ساری زندگی اتنی کوشش کی، اتنی جد و جہد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لوگوں کو پڑھایا اور نیکی بھی، ہر نیکی میں سبقت کرتے رہے، اب تو تھوڑا سا سستا لو۔ رو کے کہنے لگے بیٹے اگلی منزل بڑی لمبی ہے، اس منزل کی تیاری کے لیے یہ محنت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ زندگی تو آج کل پرسوں 10 دن کو، سال کو، 10 سال کو ختم ہو جائے گی، وہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اس لیے مجھے اس سفر کا فکر ہے، تو مجھے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بہت بڑے نیک شخص تھے فضیل بن عیاض، یہ شخص خراسان کا بہت بڑا ڈاکو تھا۔ ایک آیت نے ان کی زندگی بدل دی۔ ایک رات ایک گھر میں سیڑھی لگا کے ایک عورت کی عصمت دری کے لیے جا رہے ہیں، سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں، ادھر سے ایک شخص، نیک آدمی، فجر سے پہلے اللہ کے گھر میں جاتا ہوا قرآن کی تلاوت کرتا ہوا جاتا ہے اور پڑھتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، ابھی مومنوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سن کے ڈر جائیں، جب کہ انہیں علم ہے کہ حق نازل ہو گیا۔ ایسی دل پہ چوٹ لگی، ایک ایک سیڑھی نیچے اترتے آ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگے نہیں وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ ایک مومن، ایک مسلمان، ایک ایماندار کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ فضیل بن عیاض یہ کہتے ہیں اذا لم تقدر علی قیام اللیل، اگر تمہیں رمضان کے اندر بھی قیام اللیل، یعنی جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں، اس کی قدرت نہیں، یعنی وہ نہیں کرتا، ولا صیام النہار، نہ دن کا روزہ رکھتا ہے، تو پھر کہنے لگے فعلم، تم جان لو، انک محروم، تم وہ محروم انسان ہو جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں محروم نہیں بننا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، ممبر پہ قدم رکھا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین،
لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ معمول نہیں تھا، کیا معاملہ ہے، آپ کس بات پہ آمین فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی نہ لے لی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کر لی، اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا لیا، اپنے لیے جنت کو واجب نہ کرا لیا، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے دوری ہے۔ میں نے کہا آمین، میری طرف بھی آمین، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس ماہ مبارک کا سب سے اہم ترین معاملہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے، اور اس روزے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، لوگوں اللہ نے ہر چیز کا ایک اجر رکھا ہے۔ من عمل صالحا فلہ عشر امثالھا، جو شخص نیک کام کرتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ملتا ہے، یعنی ملٹیپلائی کیا جاتا ہے 10 سے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے، لیکن فرمایا روزہ ایک ایسا عمل ہے اس کا کوئی اجر، کوئی کیلکولیشن نہیں۔ کہا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ پھر فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی دنیا میں ملتی ہے عند افطاری، جب وہ روزہ سارے دن کی بھوک اور پیاس سے پریشان اور وہ انتہائی کمزوری اور نقاہت میں روزہ افطار کرتا ہے تو یہ پہلی خوشی اسے ملے گی۔ دوسری خوشی عند لقاء ربہ، جب اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی، اللہ اس وقت کہے گا تم مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اے میرے بندے جو تیرے من کی خواہش ہے مجھ سے مانگ، آج مجھ سے جو طلب کرے گا تمہیں عطا کروں گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس روزے کو ایام معدودات، یہ بہت تھوڑے دن ہیں، بہت تھوڑے دن ہیں، یہ نکل جائیں گے۔ آج دوسرا روزہ بھی ختم ہونے کو ہے میرے بھائیوں، یہ دن گنتی میں پتہ ہی نہیں چلنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، اگر کسی شخص کو یہ فکر ہے کہ مجھے فلاں بیماری ہے، یہ زیادہ ہو جائے گی، اسے یہ بات ایک نو مسلم کی بات سن لینی چاہیے۔ جاپان کا ایک ڈاکٹر جو میڈیکل اسپیشلسٹ تھا، اس نے اپنی ایک ریسرچ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اس نے کہا اگر ایک انسان 20 سے 25 دن سارا دن کچھ کھائے پیے بغیر مسلسل سارا دن، یعنی دن تقریباً 12 سے 14 گھنٹے تک کچھ کھائے پیے بغیر یہ دن گزار لیتا ہے، اس کی زندگی کی سینکڑوں بیماریاں اس نے گنائی کہ وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ایک مسلمان نے کہا ہمارے لیے تو یہ لازم ہے کہ ہم تو سال میں 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، اس میں تقریباً اتنی مدت تک ہم بھوک اور پیاس کاٹتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کس نے بتایا؟ کہا ہمارے نبی نے، اللہ کا حکم ہے۔ وہ جو جاپان کے لوگ جو اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتے، وہ کہنے لگا کیا وہ ڈاکٹر تھے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ کب کی بات ہے؟ تو بات بتائی گئی، یہ 1400 سال پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ وہ کہنے لگا اگر 1400 سال پہلے ایک شخص نے یہ بتایا کہ تمہاری، یعنی یہ فرمایا کہ روزہ رکھو اور صحت پا جاؤ، تو پھر میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، مجھے مسلمان کر لو۔ میرے بھائیوں، یہ مت سوچو کہ تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں، یہ روزہ چھوڑنے سے بہت بڑی تکلیفیں ہمیں آئیں گی جسے ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اس دن ظالم انسان اللہ سے معذرت کرے گا، اللہ اسے کہیں گے تم پہ میری لعنت ہو اور جا برے گھر میں داخل ہو جا۔ اس وقت ہماری معافی کسی کام نہیں آئے گی۔ آج ایک آنسو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھ سے ایک آنسو گر گیا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔
آج آنسو بہا لیں، آج اللہ کے سامنے رو لیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، رمضان المبارک کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کی قدر کریں، روزہ رکھیں، رات کو قیام اللیل کریں۔ یہ چند دن کے دن ہیں، یہ ہماری ساری زندگی کی بقا اور جنت کے حصول کا سبب انشاءاللہ بن جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ یاد رکھیں، اللہ کی توفیق کے بغیر نیک عمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہماری ہر نماز کے بعد ہمیں یہ حکم ہے، فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا کیا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں، تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ اے مالک الملک، ہم تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ، شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اللہ مکفرات، اللہ اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ رمضان آیا، ہمیں اس رمضان کو قابل قدر بنانا چاہیے۔ اس میں قرآن کی تلاوت، رمضان کے روزے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جو بھی اچھائی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیحات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔